الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین فتولی برکنہ وقال ساحر او مجنون فاخذناہ وجنودہ فنبذناہم فی الیم وہو ملیم وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلته کالرمیم وفی ثمود اذ قیل لهم تمتعوا حتی حین فعتوا عن امر ربهم فاخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قیام وما كانوا منتصرین وقوم نوح من قبل انہم کانوا قوما فاسقین والسماء بنیناها بعید وانا لموسعون والارض فرشناها فنعم الماہدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم معززین حاضرین و سامعین کرام، قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ زاریات سے آج ہم نے 18 آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آج ان 18 آیات کریمہ کا ترجمہ اور تفسیر عرض کریں گے، جو آیت نمبر 28 سے لے کر آیت نمبر 55 تک، 38 سے 38 آیت نمبر 38 سے لے کر 55 تک انشاءاللہ اس کا ترجمہ اور تفسیر عرض کریں گے، اور ایک درس اور ہوگا جو اگلے جمعے کو ہوگا تو سورت مکمل ہو جائے گی، اور اس کے بعد پھر چونکہ رمضان شریف شروع ہو جائے گا تو جو ہے رمضان کے بعد انشاءاللہ پھر یہ ہفتہ وار درس ہوا کرے گا۔ اس صورت میں یعنی سورہ زاریات میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان لوگوں کا رد فرمایا اور ان کے لیے وعید کی آیات اور عذاب کی آیات نازل فرمائی، جو قیامت کے اور بعث و نشر کے منکر تھے، حساب کتاب کے منکر تھے۔ ان کا ذکر کر کے ان کی مذمت فرمائی شروع میں، اور پھر اس کے بعد متقین مومنین کا ذکر کیا، اس کے بعد پھر منافقین اور ان کا ذکر کرنے کے بعد پھر پچھلی قوموں کا ذکر رب تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ قومیں جو تھیں جو اپنے نبیوں اور رسولوں کی بات نہیں مانتی تھیں، اور وہ بھی ان کو قیامت کا
ذکر کرتے گئے، باعث و نشر کا پر ایمان لانے کا کہتے گئے، اللہ اور رسول پر ایمان لانے کا کہتے گئے، لیکن یہ لوگ ان کی مخالفت کرتے رہے۔ انہوں نے ان کو جادوگر کہا، ان کو ساحر کہا، ان کی بات نہ مانی اور ان کی مخالفت کی، تو وہ ساری قومیں جو تھیں وہ اللہ کے عذاب کے لپیٹ میں آ گئیں اور ہلاک ہو گئیں۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان پہلے انبیاء علیہ السلام کا ذکر کر کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی کہ یہ صرف آپ کو ساحر اور مجنون نہیں کہہ رہے، یہ پہلے بھی جو انبیاء علیہ السلام تشریف لائے ان کو بھی یہ اسی طرح سے تنگ کرتے تھے اور ان کو ساحر اور مجنون کہتے تھے اور ان کی بات کو نہیں مانتے تھے اور قیامت اور اللہ رسول کا انکار کرتے تھے۔ تو پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، اس کے بعد جو ہے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر کیا، جو پچھلے جمعہ پہ آپ نے درس سنا کہ قوم لوط کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے سخت ترین عذاب کے ساتھ ان کو ہلاک فرمایا اور ان کو نشانی بنا دیا آنے والی قوموں کے لیے اور لوگوں کے لیے، اس لیے کہ ان کا گناہ جو تھا وہ بہت زیادہ سخت تھا۔ اب جو ہے تیسرے نبی جن کا ذکر آ رہا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جل شانہ وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین۔ وفی موسیٰ جو ہے اس کا عطف علماء نے لکھا ہے کہ اس کا علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ اس کا عطف جو ہے یا تو فی الارض پر ہے، جو شروع میں آ رہا ہے، جو آیت نمبر غالباً 20 ہے، اس پر اس کا عطف ہے، یا اس کا عطف جو ہے یہ وترکنا فیہا پر ہے۔ تو اگر تو فی الارض پر اس کا عطف ہو تو یہ پھر علماء نے اس پر اعتراض کیا، کہتے ہیں کہ یہ دور ہے آیت، اس لیے اس پر عطف نہیں ہو سکتا، لیکن بعض علماء نے لکھا ضرور ہے، اور اس کا عطف جو ہے وترکنا فیہا پر زیادہ مناسب لگتا ہے۔ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی عطف کی کہ میں کیا کہنے والا ہوں۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ جیسے ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ آپ کو ذکر کیا اور ہم نے بتایا کہ اس کے اندر عبرت اور نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے کہ اس واقعے کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں اور نصیحت پکڑیں، اسی طرح فی موسیٰ کہ اس کا عطف اس پر لانے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے اس لوط علیہ السلام کی قوم کے واقعے کو دیکھ کر عبرت اور نصیحت حاصل کی جا سکتی ہے، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے واقعے اور ان کی قوم کی ہلاکت کو دیکھ کر اس سے بھی عبرت حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ مفہوم ہے۔ اور فرمایا کہ ہم نے وفی موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں اور ان کی قوم کی ہلاکت کے واقعے میں بھی عبرت ہے، نصیحت ہے، اگر لوگ سوچیں اور پڑھیں اس کو، کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا فرعون کی طرف بسلطان مبین، ان کو روشن سند دے کر، یعنی روشن سند سے مراد کیا ہے؟ معجزات دے کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 9 معجزات عطا فرمائے تھے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، یہ غالباً سورۃ بنی اسرائیل کا رکوع جو آخری رکوع ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور ان کو دیے ہم نے 9 معجزات۔ ایک معجزہ تو بڑا مشہور ہے جو عصا والا تھا، عصا لکڑی والا معجزہ، اور ڈنڈا جو آپ کے ہاتھ میں تھا۔ یہ ایک معجزہ اتنا زبردست تھا کہ اس ایک عصا والے معجزے میں 70 معجزے تھے۔ ہاں جی، کہ جب آپ کو بھوک لگتی یہ درخت بن جاتا، اس پر پھل لگ جاتے، آپ کھاتے، جب آپ تھک جاتے تو اس کے درخت بن جاتا، اس کے نیچے سائے میں آپ بیٹھ جاتے، جب دشمن آتا تو آپ یہ سانپ بن جاتا اور سانپ بن کے اس کے پیچھے دوڑتا اور وہ بھاگ جاتا، جب بھی آپ اکیلے ہوتے تو یہ سفر میں آپ کے ساتھ باتیں کرتا، ہاں جی، جب بکریاں چراتے تو یہ اس سے آپ درختوں کے پتے جاڑ کر آپ ان کو کھلاتے۔ تو گویا کہ یہ ایک معجزہ جو تھا اس کے اندر 70 75 75 معجزے اس میں تھے، تو یہ بہت بڑا معجزہ تھا۔
دوسرا معجزہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ عطا فرمایا کہ آپ اپنا ہاتھ بغل میں ڈالتے اور نکالتے تو سورج کی طرح یہ جو تھا آپ کا ہاتھ یہ روشن ہو جاتا، چمکتا تھا۔ اس کے علاوہ جو آپ نے دریائے کلزم کو جب قوم نے رستہ چاہا تو آپ نے اس کو مارا تو اس سے رستے نکل آئے، پتھر کو مارا تو اس سے پانی نکل آیا۔ ہاں جی، تو یہ بھی معجزہ تھا آپ کو جو عطا ہوا۔ جب قوم فرعون نے آپ کو تنگ کیا تو وہاں پر طوفان آیا اور طوفان سے ہلاکت ہوئی، اور پھر جب ان کے باغات اچھے ہو گئے، پھل شل اچھے ہوئے، کھیتی باڑی اچھی ہو گئی تو کہنے لگے یہ عذاب تو نہیں تھا، یہ تو رحمت تھی کہ ہماری کھیتیاں سرسبز ہو گئیں۔ ہاں جی، بہت زیادہ جو ہے اب فراوانی ہو گئی سبزیوں کی اور کھیتوں کی، تو اللہ تعالیٰ نے ٹڈی کو بھیجا، ٹڈی دل لشکر آیا اور اس نے اس کو کھا لیا۔ اور پھر جب اس سے تب پناہ مانگی تو پھر مینڈک کا عذاب آیا کہ ان کو مینڈک گھروں میں، منہ میں، سالن میں، بستروں میں، گھروں میں ہر جگہ چھوٹے بڑے مینڈک جو تھے وہ ان کے لیے جینا حرام ہو گیا۔ یہ پھر اس طرح جوئیں آ گئیں ان کے جسموں میں، اس سے پناہ مانگی تو پھر خون کا دریا، خون کا آ گیا کہ پانی ان کے گھروں میں تھا وہ خون ہو گیا، پینے لگتے تو خون ہو جاتا۔ اور جب اسرائیلی کے گھروں میں پانی جو تھا وہ پانی رہتا، اور جب یہ اپنے گھروں میں ان کے گھروں سے پانی ڈال کر لاتے تو وہ خون بن جاتا۔ یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی اپنے منہ میں ڈال کر کلی ہمارے منہ میں کرے، تو وہ بھی جب اسرائیلی کے منہ میں ہوتا تو پانی ہوتا، اور جب اس کے منہ میں ڈالتے تو خون بن جاتا۔ تو یہ جو تھے موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے تھے۔ تو اسی کا ذکر فرمایا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے فرعون کی طرف بھیجا روشن سند دے کر، یعنی معجزے ظاہر دے کر، اور جو ہے یہ اس میں عبرت ہے ان لوگوں کے لیے کہ ان کے واقعات کو پڑھیں اور عبرت حاصل کریں۔ فَتَوَلَّىٰ بِرُكْنِهِ، اب جب اس نے فرعون نے دیکھا کہ یہ تو اتنے لے کر آیا ہے کہ اس کا عصا جو ہے وہ بن جاتا ہے، سانپ بن جاتا ہے، اور ہاتھ جو ہے وہ سفید ہو جاتا ہے، تو فَتَوَلَّىٰ بِرُكْنِهِ، تو جو فرعون جو تھا وہ اپنے لشکر سمیت پھر گیا، یعنی اس کو طاقت جو تھی نا، نشہ اس کے دماغ میں وہ یہ تھا کہ میرے پاس طاقت ہے، میں قبطی ہوں، میرے پاس فوج ہے، یہ غریب لوگ ہیں، تو اس نے جو ہے نا اپنی بات سے پھرا اور ایمان نہ لایا، اور کہنے لگا یہ موسیٰ جو ہے نا یہ ساحر و مجنون ہے، یا تو یہ ساحر ہے، ہاں جی، یعنی جادوگر ہے، اور یا یہ مجنون ہے۔ اس میں اب اس نے جو کہا نا کہ ساحر و مجنون ہے، علماء تفسیر نے اس جملے پر بڑی بحث کی ہے۔ یہ او بمعنی واو ہے، تو معنی کیا ہوگا کہ یہ فرعون نے یہ کہا کہ ساحر بھی ہے، یہ مجنون بھی ہے۔ تو علماء نے کہا کہ اس سے فرعون سے بڑھ کر بے وقوف کوئی نہیں تھا کہ وہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو مجنون اور پاگل علیہ باللہ کہہ رہا ہے، لیکن وہ خود پاگل تھا۔ آپ بھی ذرا سوچیں کہ ساحر کا مطلب ہوتا ہے جو جادو کرنے والا ہو، اور پاگل مجنون کا مطلب ہوتا ہے کہ جو دیوانہ ہو، جس کو کسی بات کا پتہ نہ ہو۔ آپ بتائیے کہ بے وقوف آدمی جو ہوتا ہے یا پاگل آدمی ہوتا ہے وہ جادو کر سکتا ہے؟ کہ جادو کرنا ایک بہت بڑی عقل مند بندے کا کام ہے، جس کو علم ہو، جس کو عقل ہو، جس کو سمجھ ہو، وہ جادو کر سکتا ہے۔ اور جو مجنون ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جس کو اپنا بھی پتہ نہیں ہوتا، اپنی ہوش بھی نہیں ہوتی۔ تو اس نے جو یہ کہا کہ وقال ساحر و مجنون، کہ موسیٰ علیہ السلام ساحر بھی ہیں اور مجنون بھی ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک وقت میں آدمی پاگل بھی ہو علیہ باللہ، اور وہ مجنون بھی ہو، عقل مند بھی ہو، مطلب ساحر بھی ہو، ایک وقت میں ساحر بھی ہو، مجنون بھی ہو، یعنی عقل مند بھی ہو اعلیٰ درجے کا، کہ عام آدمی تو جادو نہیں کر سکتا، بہت سمجھدار آدمی جادو کر سکتا ہے جس کے اندر علم و عقل سمجھ ہو۔ تو ایک ہی وقت میں وہ ساحر بھی بن جائے اور ایک ہی وقت میں وہ پاگل بھی ہو جس کو کسی بات کا پتہ نہ ہو۔ تو ہی اس نے جو کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بکھلا گیا تھا، وہ خود پاگل تھا، اس کو نہیں پتہ تھا کہ میں نے ساحر کہنا ہے یا مجنون کہنا ہے۔
ایک بات تو یہ ہے۔ امام بیضاوی نے اس پر یہ گفتگو فرمائی، وہ کہتے ہیں کہ اصل میں جو تھا نا وہ متردد ہو گیا، فکر میں پڑ گیا کہ اتنا ایک موسیٰ علیہ السلام ایک اسرائیلی ہو کر، یعنی ایک غریب قوم کا آدمی ہو کر، یہ فرعون جیسے میرے جیسے آدمی سے ٹکر لے رہا ہے، جس کے پاس اتنی فوج ہے، جو اپنے آپ کو خدا کہلاتا ہے، جو بہت پاورفل آدمی ہے، تو اس کے ساتھ جو ٹکر لے رہا ہے نا، تو دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو یہ جادوگر ہے کہ سانپ لے کر، یہ عصا لے کر اس کو سانپ بنا کر جادو کے ذریعے سے تو مجھے ڈرا رہا ہے، تو یا تو یہ ساحر ہے، اور یا پھر جو ہے نا اس کو عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، الیاذ باللہ، یہ میرے ساتھ ٹکر لے رہا تو یہ مجنون ہے۔ تو امام بیضاوی نے یہ کہا کہ اگر او بمانے او ہی ہو تو پھر مانا ہوگا کہ یا تو یہ ساحر ہے جس کو ڈر نہیں ہے میری بادشاہی سے، اور یا یہ اس کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ میں نے اس آدمی سے مقابلہ کرنا، یا نہیں یہ مجنون ہے۔ تو یہ جو ہے نا انہوں نے یہ ذکر کیا، اور بعض مفسرین نے یہ ذکر کیا کہ وہ خود پاگل تھا، کہ جو ایک ہی وقت میں آپ کو ساحر بھی کہہ رہا ہے، یہ مجنون بھی کہہ رہا ہے۔ تو مقصد یہ تھا کہ فرعون جو تھا اور اس کی قوم جو تھی، ان سے ان کے واقعات کو دے کر بھی ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ جب اتنا بڑا لشکر والا آدمی نہیں بچا اور اس کی قوم تباہ ہو گئی، اور وہ بھی انبیاء کو مجنون اور پاگل اور ساحر کہتے تھے، جب وہ نہیں رہے تو تم بھی نہیں رہو گے، تمہارے پر بھی اللہ کا عذاب آئے گا۔ جیسے ہم نے فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ، ہم نے اس فرعون کو بھی پکڑ دیا، وَجُنُودَهُ، اور اس کے لشکر کو بھی پکڑ دیا، فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، اور ہم نے اس کو سمندر میں غرق کر دیا، اس کو لشکر کو بھی اور اس کو فرعون کو بھی، وَهُوَ مُلِيمٌ، اور جب اس کو غرق کیا تو وہ ملامت کر رہا تھا اپنے آپ کو۔ ملیم کا مطلب کیا؟ مرامت کر رہا تھا۔ کیا کہہ رہا تھا؟ کہ میں نے کیوں پاگل پن کیا کہ میں نے اپنے آپ کو خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا، یا میں نے کیوں اتنا پاگل پن کیا کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ کر لیا، یہ میں نے کیوں اتنا پاگل پن کیا کہ میں ان کے پیچھے دوڑ آیا، سمندر میں آیا، اپنے آپ کو بھی غرق کیا اور اپنے لشکر کو بھی غرق کیا۔ تو فرمایا کہ ہم نے اس کو غرق کیا، اس کے لشکر کو، اب وہ ملامت کر رہا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ تیسرے نبی ہیں جن کا ہم واقعہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ان کے واقعے سے قریش کو اور کفار مکہ کو عبرت حاصل کرنی چاہیے، جو یہ کرتے ہیں بالکل اسی طرح پہلی قوموں نے بھی کیا تھا۔ آگے چوتھے نبی کا واقعہ اللہ بیان فرماتا ہے، وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ، اور اسی طرح جو قوم عاد ہے، یعنی ہود علیہ السلام کی قوم، اس کے واقعے سے بھی ان قریش کو اور کفار مکہ کو عبرت حاصل کرنی چاہیے، اور حضرت ہود علیہ السلام اور قوم عاد کے واقعے میں بھی عبرت ہے، جس وقت ہم نے ان پر ہوا بھیجی عقیم ہوا، وہ جو منفعت سے خالی تھی۔ عقیم کہتے ہیں اس ہوا کو جس میں کوئی نفع نہ ہو۔ ایک ہوائیں آتی ہیں نا کہ وہ بادل لے کے آتی ہیں، بارش آتی ہے، ہوائیں آتی ہیں، موسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے، گرمی دور ہو جاتی ہے، تو یہ تو فائدہ ہے۔ لیکن ہم نے جو ہوا بھیجی، عقیم بھیجی، وہ خشک آندھی بھیجی جس میں کسی قسم کی خیر و برکت نہیں تھی، جس کے اندر عذاب ہی عذاب تھا۔ تو قوم عاد کے سلسلہ میں بھی ان کو نصیحت اور عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ ہم نے ان پر ہوا بھیجی عقیم، ما تذر من شیء، جو ما تذر من شیء اتت علیہ، جب وہ کسی بھی چیز پر گزرتی تو اس کا کچھ بھی نہ چھوڑتی، الا جعلته کالرمیم، مگر اس کو ایسے ریت کے ذرات کی طرح جو ہے ان کو بالکل تباہ و برباد کر کے، ریزہ ریزہ، ٹکڑا ٹکڑا، اس کو ذرہ ذرہ کر دیتی جس چیز پر بھی گزرتی۔ یعنی وہ ہوا اگر جانوروں پر گزرتی تو جانور مر کر ہلاک ہو جاتے، اگر درختوں پر گزرتی تو درخت ٹوٹ کر اس ریزہ ریزہ ہو جاتے، انسانوں پر گزرتی تو انسانوں کو مار ہلاک تباہ و برباد کر دیتی، ان کے جسم پھٹ جاتے۔ مکانوں اور بلڈنگوں پر گزرتی تو ہوا اتنی تیز ہوتی کہ وہ مکان بالکل ٹوٹ پھوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتے۔
تو فرمایا کہ یہ ہوا، اس کا نام تھا دبور. اس ہوا کا نام کیا تھا؟ دبور. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی صبا ہوا سے، اور عاد علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کو رب نے ہلاک فرمایا دبور ہوا سے، یا جس کو ہندی میں پچھوا اور پروا کہتے ہیں، جس میں ہندی میں پچھوا اور پروا کہتے ہیں. کہ صبا جو ہے یہ پروا ہے جو مشرق سے مغرب کی طرف چلتی ہے، اور جو مغرب سے مشرق کی طرف چلتی ہے وہ پچھوا ہے. ہندی میں پروا اور پچھوا کہتے ہیں، اور اردو میں یا فارسی میں اس کو صبا اور دبور کہتے ہیں. تو جو ہوا مشرق سے مغرب کی جانب جائے وہ صبور ہوا ہے، یعنی اس میں خیر اور برکت ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت کی مدد جو ہے وہ صبا سے کی. ہم بھی شعر بھی کرتے ہیں نا کہ باد صبا جا شہر مدینے، ہاں جی، یہ الفاظ بولتے ہیں نعت خان. باد صبا کو پیغام دیتے ہیں کہ حضور کے روضہ طرف کی جاؤ اور ہمارا سلام پہنچاؤ. تو یہ باد صبا خیر و برکت اس میں ہوتی ہے، یہ پروا ہوا ہے. اور جو مغرب سے مشرق کی طرف آتی ہے اس کو دبور کہتے ہیں، اس کے اندر ہلاکت ہوتی ہے، پچھوا ہوتی ہے. تو یہ اتنی سخت تھی. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ انگوٹھی کے جو یہ سوراخ ہوتا ہے، جیسے یہ انگوٹھی ہے، اس کا کتنا سوراخ ہے، بالکل اس کے برابر جو ہے نا ہوا کے خزانے سے سوراخ کیا گیا، رب تعالیٰ نے کیا. اور یہ ہوا وہاں سے نکلی جس نے قوم عاد کو تباہ و برباد کر دیا، جس کا ذکر سورۃ الحاقہ میں آتا ہے. ہاں جی، کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ ہوا جو تھی وہ 7 لیال و 8 ایام، 7 لیال ان 7 رات اور 8 دن، ایک ہفتہ، ان 7 راتیں اور 8 دن وہ ہوا چلی جو دبور ہوا تھی، جس کو ریح الحکیم کہا گیا، جس کو سرسر کہا گیا. سرسر بھی اس کا نام ہے، اور ریح الحکیم بھی اس کا نام ہے، اور دبور بھی اس کا نام ہے، پچھوا بھی اس کا نام ہے مختلف زبانوں میں. تو یہ ہوا جو تھی یہ 7 رات اور 8 دن متواتر چلتی رہی، اور اس سے جو قوم عاد تھی بالکل تباہ و برباد ہو گئی. اور فرمایا کہ اس میں بھی حکمت ہے، اس میں بھی عبرت ہے لوگوں کو، کہ جو رب تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے مخالفوں کو سمندر میں غرق کر دیتا ہے اور اس کو پھر عبرت کا نشان بناتا ہے. قرآن مجید میں سورہ یونس میں اللہ فرماتا ہے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً او کما قال اللہ تعالیٰ، کہ آج کے دن ہم تمہیں ہلاک کریں گے اور تیری جسم کو ہم نشانی رکھیں گے آنے والی نسلوں کے لیے. تو فرعون جب اس سمندر میں غرق ہوا اور اس وقت وہ ایمان لایا، آمنت بہ بنو اسرائیل، وہ ایمان لایا، تو جبریل امین نے آ کر کیچڑ اٹھا کر اس کے منہ میں ڈالا کہ اب تیرا ایمان جو ہے یہ قابل قبول نہیں ہے. کہ جب آدمی موت کو دیکھ لے، موت کے فرشتے کو دیکھ لے، آخری وقت کو دیکھ لے، اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اس وقت وہ ایمان قابل قبول نہیں. تو فرعون کے منہ میں کیچڑ ڈالی تاکہ وہ جو ہے کچھ بھی کہنے سے باز رہے. اور اللہ نے فرمایا کہ اس وقت وہ جو تھا ملامت کر رہا تھا اپنے آپ کو کہ میں کیوں خدا بنا، میں کیوں موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی، میں نے کیوں یہ سارے کام کیے. اور وہ ایمان لانے کا جو ہے نا اس نے اس وقت کہا تو اس کے ایمان کو رد کر دیا گیا کہ اب تو تیرا ایمان کافی نہیں ہے. اور اس کو رب نے فرمایا کہ ہم تمہیں مارا ہے، ہم نے تمہیں سمندر میں غرق کیا ہے، لیکن تیرے جسم کو، تیرے بدن کو بے بدن کا لتکون لمن خلفک آیہ، آنے والی نسلوں کے لیے ہم اس کو لیے نشانی بنائیں گے اور جو ہے یہ نشان عبرت بنائیں گے. تو آج بھی اس فرعون کی میت لاش جو ہے یہ لندن کے میوزیم میں عجائب گھر میں آج بھی پڑی ہے. لندن،
مصر غالباً لندن میں تھی تو وہاں سے مصر بھیجی، اس لیے میں کہہ رہا ہوں۔ تو مصر میں جب میں عجائب گھر میں گیا مصر میں، تو میں نے اس کی جسم کو، فرعون کے جسم کو دیکھا ہے میں نے۔ وہ اس میں کپڑوں میں لپٹا ہوا، جیسے ان کا طریقہ تھا، مثالیں لگا کر رکھتے تھے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اس فرعون کی لاش کو میں نے مصر کے عجائب گھر میں دیکھا ہے۔ تو قرآن کریم فرقان حمید کا کتنا یہ معجزہ ہے کہ آج سے یعنی 5000 سال پہلے یا کم و بیش اتنے 100 سال پہلے، جو ابھی قرآن ابھی نازل نہیں ہوا، اور قرآن نے فرمایا کہ فرعون کی لاش کو ہم نشان عبرت بنائیں گے، اور اس وقت سے سمندر نے اس کو باہر پھینکا، اور وہ لاش جو ہے یہ باہر پھرتی پھراتی دوسرے ملکوں میں، غالباً لندن میں رہی ہے، یہاں سے پھر مصر میں گئی ہے۔ تو مصر کے عجائب گھر میں فرعون کی لاش آج بھی موجود ہے۔ تو یہ نشان عبرت ہے، ورنہ اتنا پرانی لاش تو کسی کی بھی موجود نہیں ہے، نہ آپ کو کہیں ملے گی۔ لیکن جو قرآن نے فرمایا اس کی لاش آج بھی موجود ہے۔ تو عاد علیہ السلام کی، جو ہود علیہ السلام کی قوم عاد جو تھی، اس پر جو ہوا بھیجی، وہ بھی لوگوں کے لیے نشان عبرت ہے۔ اس کا نشان بھی دیکھو، مصر جو سعودی عرب میں جو رب الخالی ہے، احقاف کا علاقہ، وہ چوتھا حصہ سعودی حکومت کا، اتنا بڑا اور ریگستان ہے۔ تو یہ جگہ ہے کہ جہاں حضرت ہود علیہ السلام کی قوم جو تھی یہاں تھی، اور حضرموت میں غالباً حضرت ہود علیہ السلام کی قبر سے وہاں موجود ہے، اور ان کے یہ جگہ تھی جہاں یہ سارے قوم تباہ ہوئی۔ تو ان کو بھی فرمایا کہ اس میں بھی عبرت ہے ان لوگوں کے لیے کہ یہ لوگ وہاں سفر کرتے ہیں، یمن جاتے ہیں تو وہاں سے ہو کر جاتے ہیں، ہاں جی، اور اسی طرح باقی ملکوں میں جاتے ہیں، جب فلسطین جاتے ہیں تو قوم لوط کی طرف سے ہو کر جاتے ہیں، اور آگے جو حضرت سمود علیہ السلام کا واقعہ آ رہا ہے، جب سیریا جاتے ہیں تو حجر کے مقام سے گزر کر جاتے ہیں، حجر کے مقام سے جہاں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تباہ و برباد ہوئی تھی۔ تو یہ ساری نشانیاں موجود ہیں۔ آگے فرمایا وفی سمود اذ قیل لہم تمتعوا حتی حین، اور قوم سمود، اس سارے کا عطف جو ہے نا پیچھے ترکنا پر آ رہا ہے کہ جیسے لوط علیہ السلام کی قوم سے عبرت حاصل کی جا سکتی ہے، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے قوم ہود علیہ السلام قوم عاد کے واقعے سے عبرت حاصل کی جا سکتی ہے۔ وفی سمودہ، اور صالح علیہ السلام کی قوم جو قوم سمود تھی، اس سے بھی عبرت حاصل کی جا سکتی ہے۔ جب حضرت صالح علیہ السلام نے اپنے بندوں کو کہا، اپنے قوم سمود کو کہا، اذ قیل لہم تمتعوا حتی حین، ایک وقت تک تمہیں یہ ہے کہ تم اپنا جو بھی استعمال کرنا کر لو۔ یعنی جب قوم نے کہا نا کہ ہم آپ پر تب ایمان لائیں گے جب آپ اس پہاڑ سے ایک 60 گز کی اونٹنی نکالیں، جو نکلتے ہی وہ بچہ دینے والی صورت میں ہو، کہ پریگننٹ ہو، بچہ اس کا جو ہے وہ اس وقت ہمارے سامنے وہ بچہ دے تو ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ کیسی کیسی باتیں لوگ کرتے تھے، لیکن اللہ کے نبی کا تو معجزہ، اس کو جو بھی وہ چاہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کو طاقت عطا فرماتا ہے۔ تو آپ نے پہاڑ کی طرف اشارہ کیا تو پہاڑ سے 60 گز کی اونٹنی، کتنی بڑی 60 گز کی کتنی بڑی اونٹنی ہوگی، وہ نکلی، آوازیں نکال رہی ہے، اور اسی وقت اس کو بچہ پیدا کرنے کی خواہش ہوئی ہے، اور وہ بچہ جو ہے اونٹنی نے اپنا بچہ پیدا کیا ہوا۔ اب جب ہوا تو اب آپ نے ان کو فرمایا کہ وہ تم ایمان لاؤ، تو وہ انکار کر گئے۔ انہوں نے کیا کہا؟ وہی بات کہ یہ تو ساحر یا مجنون ہے، ہاں جی، جادوگر ہے، یعنی کہ مطلب اونٹ سے، پہاڑ سے بھی کبھی اونٹ پیدا ہوئے ہیں، تو یہ جادوگر ہے، جادو کیا ان لوگوں نے۔ لیکن آپ نے کہا کہ اب دیکھو تم میری قوم ہو، تم نے انکار تو کر دیا میرے معجزے کا، لیکن اب اس اونٹنی کی زندگی کے ساتھ تمہاری زندگی ہے، اس کو اگر ہلاک کرو گے، تکلیف دو گے تو تمہارے اوپر عذاب آئے گا۔ تو ان میں تو شیطان آدمی تھا جس نے اونٹنی کی پاؤں کو کاٹا، اس کے رگوں کو کاٹا، کونچوں کو کاٹا، وہ بڑا بدبخت تھا۔ آپ نے منع بھی کیا کیونکہ نبی اپنی قوم کے اوپر بڑا مہربان ہوتا ہے، لیکن جب وہ نہ مانا، اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اونٹنی کے
پاؤں کاٹے اور اس کے بعد جو ہے اٹھنے ہلا کوئی. اب بچہ جو تھا آپ نے فرمایا کہ اس کو کچھ نہ کہو، لیکن جب انہوں نے اس کو بھی نہ چھوڑا تو آپ نے فرمایا اب تمہارے لیے 3 دن ہے. 3 دن میں تم جتنا بھی کھا پی سکتے ہو، آرام کر سکتے ہو، سکون سے رہ سکتے ہو. 3 دن ہیں، 3 دن کے بعد تمہارا عذاب آ جائے گا. اب یہ جو قرآن مجید میں آتا ہے کہ علوم خمسہ جو ہے اس کا اللہ کے سوا کسی کو علم نہیں. میرا آپ سے سوال ہے کہ کسی وقت میں تو لوگ بڑے شد و مت سے کہا کرتے تھے کہ علوم خمسہ کا علم کسی کو نہیں ہے. اب سائنس نے اتنی ترقی کر لی کہ ان میں سے ایک جو ہے نا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، یہ بھی ان 5 میں سے ایک چیز ہے نا. آج کوئی بھی اس کا ایسا نہیں کہہ سکتا کہ کسی کو پتہ نہیں کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے. کیا خیال ہے؟ آج تو ہر ڈاکٹر کو، ہر ہاسپٹل میں ہر ماں کو، یعنی وہ جتنی مرضی نیک ہو وہ بھی کہتی ہے کہ مجھے پتا ہو کہ میرے پیٹ میں بیٹا ہے یا بیٹی ہے. ہاں جی. تو یہ جو ہے نا کہ علوم خمسہ کا علم کسی کو نہیں. اس وقت بھی علماء نے واللہ علیم خبیر جو ہے نا اس کا معنی اس وقت بھی کیا تھا کہ خبیر بمعنی مخبر ہے، کہ اللہ جس کو خبر دے اس کو پتہ ہے ان چیزوں کا، لیکن کوئی بھی نہیں سنتا تھا اس وقت. لیکن آج سر نیچے کر کے ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. تو اب جیسے ایک عام ڈاکٹر کو جو مسلمان ہو، کافر ہو، ہندو ہو، کوئی بھی ہو، جب اس کو پتہ ہے اور وہ بتاتا ہے کہ تیرے پیٹ میں بیٹی ہے یا بیٹا ہے، وہ بیمار ہے یا تندرست ہے، وہ صحت مند ہے یا کمزور ہے، اس کی کیا سچویشن ہے، یعنی وہ سب کچھ بتاتا ہے کہ یہ اس کا فیوچر اچھا ہوگا یا اچھا نہیں ہوگا. ہمارے پاس لوگ مسائل پوچھنے کے لیے آتے ہیں، کئی لوگ آتے ہیں جی ڈاکٹر نے یہ کہا ہے اب ہم کیا کریں. تو ڈاکٹروں کی بات پر ایسا یقین ہے، لیکن جب قرآن فرما رہا ہے واللہ علیم خبیر بمعنی مخبر ہے، تو مخبر معنی کہ اللہ کے بندوں کو سارا پتہ ہے. ہاں جی، اس کو کوئی نہیں مانتا. علوم خمسہ میں یہ بھی تو ہے نا، حضرت سمود علیہ السلام کہہ رہے ہیں نا کہ ایک وقت تک، یعنی 3 دن جو ہے نا تمہارے پاس 3 دن ہے، 3 دن کے بعد تم ہلاک ہو جاؤ. ہاں جی. تو یہ ان کو کیسے پتہ چلا؟ آپ یہ کہیں گے کہ اللہ نے بتایا. تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں نا کہ اولیاء اور انبیاء کو اللہ بتاتا ہے، اپنی طرف سے تو کسی کو علم نہیں ہے. ہم نے کیا کبھی دعویٰ کیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے دعویٰ کیا ہو کہ میں اپنی طرف سے بتاتا ہوں کہ یہ چیز ایسے ہے؟ ہم نے کبھی کہا ہے کہ کسی ولی نے یا کسی نبی نے یہ کہا ہو کہ ہم اپنی طرف سے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ہمارا ذاتی علم ہے؟ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے، رب تعالیٰ نے جو عطا کیا ہے نبی اور ولی کو علم، وہ ان کے پاس ہے. تو اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہونا چاہیے. تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا قوم سمود کو اذ قیل لہم تمتعوا حتی حین، ایک وقت تک تم چیزیں استعمال کر لو، موجیں کر لو. اور کتنا ایک وقت کیا تھا؟ یعنی 3 دن. تم نے جو ظلم کیا نا 3 دن کے بعد جو ہے تمہارے اوپر یہ عذاب آ جائے گا. اور تیسرا دن ہوا تو کیا ہوا؟ فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ. فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی، ظلم کیا، یعنی اونٹنی کے پاؤں کاٹے. تو کیا عذاب آیا 3 دن کے بعد؟ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، کڑک آئی. یعنی جبریل امین نے آواز نکالی، جبریل نے آواز نکالی. وہ اتنی سخت آواز تھی کہ وہ لوگ جو تھے اپنے ان پتھر کے مکانوں میں جہاں وہ مکان کو کھود کر اور ان کو کاٹ کر پتھروں کو رہتے تھے، بڑی شاندار مکان، وہ فرش پر جو ہے چمٹ گئے اس آواز کو سن کر. وہ ہم ینظرون، اور دیکھ رہے ہیں کہ یہ عذاب آ رہا ہے، آواز آ رہی ہے. اور اتنی طاقتور قوم کے جو پتھروں کو اس دور میں آج سے ہزاروں سال پہلے خوبصورت بنا کر، جیسے آپ سنگ مرمر کی یا باقی پتھروں کی آپ خوبصورت سلیں بناتے ہیں اور اس کو صاف پتھر بنا کر خوبصورت مکان بناتے ہیں، فرش بناتے ہیں، اس طرح وہ مکان بناتے تھے. اور اس میں وہ جو ہے نا زمین پر چمٹ گئے. فَمَسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ،
اور ان کی حالت یہ تھی کہ عذاب کو دیکھ رہے ہیں، بھاگنا چاہیے ان کو ڈر کر، لیکن نہ بھاگ سکتے ہیں نہ اٹھ سکتے ہیں۔ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ، نہ وہ کھڑے ہو سکے، وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ، تو نہ وہ بدلہ لے سکے کہ ہم اس کو روک لیں عذاب کو جو ہمارے پاس آ رہا ہے۔ وہ زمین کے پاس ہی چمٹے رہے اور اسی طرح وہ ہلاک ہو گئے۔ آنکھوں سے دیکھتے رہے یہ عذاب آ رہا ہے، کانوں سے سنتے رہے وہ آ رہا ہے، اور دل ان کے پھٹتے جا رہے ہیں۔ اب ان کو چاہیے تھا نا کہ آدمی گھبراہٹ میں بھاگ جاتا ہے جس طرح منہ لگے، وہ زمین سے اٹھ ہی نہیں سکے، ایسا سخت عذاب تھا۔ تو فرمایا اس قوم سمود میں بھی عبرت ہے قریش مکہ کے لیے کہ وہ بھی اپنے نبی کی بات نہیں مانتے تھے۔ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر کسی کو کوئی چارہ نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیے، یہ بھی ایک عذاب ہے، یہ جو کرونا وائرس ہے یہ بھی عذاب تھا۔ اب اس میں جس آدمی کو وہ لگا ہے کرونا، کئی آدمی ایسے ہیں جو بہترین ڈاکٹر ہیں، اپنی بڑی احتیاط کرنے والے ہیں، لیکن جب گئے تو ان کو جتنا مرضی ہاسپٹل کے انچارج ہیں، ہاسپٹل کے بڑے ڈاکٹر ہیں، ان کا بڑا علاج ہوا، لیکن اپنے آپ کو نہیں بچا سکے۔ رب کا جب عذاب آتا ہے تو پھر وہ آدمی، اگر اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ فرمائے اور شفا دے تو بچتا ہے، اگر اللہ نہ دے تو وہ نہیں بچ سکتا، چاہے جتنا مرضی سمجھدار، طاقتور، صاحب علم ہو اور صاحب حکمت ہو، وہ نہیں بچ سکتا۔ تو یہ قوموں کا عذاب دیکھو، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا، لوط علیہ السلام کا ذکر آیا، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا، ان کی قوم کا، حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر آیا، اور پانچویں حضرت سمود قوم صالح علیہ السلام کی قوم سمود کا ذکر آیا۔ اب آگے ساتواں ذکر، چھٹا ذکر آتا ہے وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلَ، اور عبرت حاصل کرو تم قوم نوح سے، من قبل، جو اس سے پہلے، ان سب سے پہلے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام آئے، ان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اور لوط علیہ السلام آئے، ہاں جی، اور ان کے بعد جو ہے نا یہ نبی سارے بعد بھی آئے۔ وَنُوحٍ مِّن قَبْلَ، نوح علیہ السلام تو اس سے پہلے گزرے ہیں، سب سے پہلے ان پر، یعنی نوح علیہ السلام سے پہلے کوئی نبی ایسا نہیں آیا جو کفار کو تبلیغ کے لیے آیا ہو، یعنی کفار کو تبلیغ کے لیے جو پہلا نبی، سب سے پہلا نبی آیا وہ کون ہے؟ نوح علیہ السلام ہے۔ کہ نوح علیہ السلام سے پہلے تو ان کی قوم سے پہلے تو کفر نہیں ہوتا تھا، اسلام ہی اسلام تھا، اس لیے کوئی درخت ایسا نہیں تھا جو بغیر پھل کے ہو، کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس کا پھل کڑوا ہو، کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پر کانٹے ہوں، یعنی کانٹے بھی بعد میں ہوئے جب لوگوں کے گناہ شروع ہوئے، درخت بغیر پھل کے بھی بعد میں آئے جب لوگوں کے گناہ شروع ہوئے، اور کڑوے پھل بھی بعد میں شروع ہوئے جب لوگوں کے گناہ آئے۔ جب تک لوگ گناہ نہیں کرتے تھے کوئی درخت بغیر پھل کے نہیں ہوتا تھا، اور کوئی پھل کڑوا نہیں ہوتا تھا، اور کوئی کانٹا وغیرہ نہیں ہوتا تھا۔ تو فرمایا کہ نوح علیہ السلام آئے اور ان کی قوم جو ہے وہ بھی ہلاک ہوئی۔ کیوں؟ انہم کانوا قوما فاسقین، وہ فاسق لوگ تھے، حد سے گزرنے والے لوگ تھے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے۔ اب یہ جو ہے یہ سارے واقعات جو ہیں آپ نے قرآن مجید پڑھا ہے اور آپ نے دیکھا ہے، آپ کو بالکل معلوم ہوگا، بہت زیادہ قرآن مجید سب لوگ پڑھتے ہیں، کہ یہ سارے واقعات جن 5-6 انبیاء کا ہم نے ذکر کیا، ان سب کا ذکر کس کس میں؟ سورہ بقرہ میں آتا ہے، سورہ اعراف میں آتا ہے، سورۃ ہود میں آتا ہے، سورۃ انبیاء میں آتا ہے، سورۃ القصص میں آتا ہے، سورۃ عنکبوت میں آتا ہے، سورہ زاریات میں آتا ہے، سورہ نوح میں آتا ہے، سورہ الحاقہ میں آتا ہے، سورہ صافات میں آتا ہے، سورہ طٰہٰ میں آتا ہے، اور بھی کئی صورتوں میں آتا ہے۔ تو یہ اتنی صورتوں میں کیوں آ رہا ہے؟ کوئسچن یہ ہے کہ جب ایک ہی واقعہ ہے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کچھ واقعے کا حصہ ایک صورت میں بیان فرماتا ہے، کچھ واقعہ دوسری صورت میں بیان فرماتا ہے، اسی نبی کا واقعہ کچھ حصہ تیسری صورت میں بیان فرماتا ہے، کئی دفعہ اسی واقعے کو ریپیٹ فرما رہا ہے، بار بار اس کو ذکر فرما رہا ہے۔ تو یہ کیوں کر رہا ہے؟ یہ اس لیے تاکہ تم عبرت حاصل کرو کہ بار بار جب تم پڑھو گے تو اس پر غور کرو گے
کہ یہ بار بار رب تعالیٰ کیوں میں وارننگ دے رہا ہے؟ کیا آپ جب اپنی اولاد کو سمجھاتے ہیں تو آپ ایک دفعہ کہہ کے پھر کہتے ہیں میں نے ایک دفعہ سمجھایا تھا، اب مجھے ان کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں دوبارہ سمجھاؤں گا تو لوگ کیا کہیں کہ یہ بار بار کہتا ہے؟ اپنے بچے کو آپ کتنی دفعہ کہتے ہیں بیٹا میں نے تمہیں پہلے کئی دفعہ کہا ہے اس راستے پر نہ چلو، آپ پھر دیکھتے ہیں بیٹا یہ حالات ٹھیک نہیں ہے، میں نے تمہیں کئی دفعہ کہا ہے، میں پھر آپ کو سمجھاتا ہوں ادھر نہ جانا۔ پھر کچھ دن کے بعد آپ کہتے ہیں بیٹا اب حالات اور ٹھیک نہیں ہے، میں تمہیں بار بار کیوں کہتے ہیں؟ کہ آپ کو اپنے بچے سے پیار ہے اور حالات کو آپ دیکھتے ہیں کہ حالات ٹھیک نہیں ہے، بچہ ہمارا جو ہے اس میں پڑے گا تو وہ ہلاک ہوگا، اس کو تکلیف ہوگی جس سے ہمیں تکلیف ہوگی۔ اللہ تعالیٰ بھی اپنی مخلوق سے پیار کرتا ہے اور وہ اپنی بندوں کو بار بار جو ہے وارننگ دیتا ہے، ان کو سمجھاتا ہے انبیاء کی زبان سے، اپنی کتابوں کی زبان سے کہ اس کام میں نہ پڑو، یہ ہلاکت ہے، اس میں صاف ستھری ہلاکت ہے، اگر تم ایک دفعہ اس میں پڑ گئے تو عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے، تمہارا بچنا مشکل ہو جائے گا۔ اب یہ دیکھیے بار بار رب تعالیٰ ہمیں نصیحت فرما رہا ہے، لیکن مجال ہے کہ ہماری قوم جو ہے مسلمان قوم جس بھی کنٹری میں ہے، چاہے وہ عربی سمجھتی ہے یا انگلش سمجھتی ہے یا اردو سمجھتی ہے، آج کل تو ٹرانسلیشن ترجمے ہر زبان میں ہو چکے ہیں، قرآن مجید احادیث کا مفہوم جو ہے ہر جگہ پہ انٹرنیٹ پر ہے، سوشل میڈیا پر ہے، کتابوں میں ہے، ہاں جی ہر زبان میں، ہر لینگویج میں، ہر جو تبلیغ کا طریقہ ہے وہاں موجود ہے، لیکن کوئی بھی قوم جو ہے مسلمان قوم اس سے سبق حاصل نہیں کرتی۔ کیوں؟ وہ کہتی ہے کہ اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ ان کو کس میں نظر آتا ہے کہ صبح نکلیں شام کو بوری پیسوں کی بھر کر گھر آئیں، کہتا ہے یہ بزنس اچھا ہے، یعنی صاف نظر آتا ہے نا، لیکن جب وہ اپنی حفاظت کے لیے جب اس قرآن و حدیث کو استعمال کریں گے تو ان کے لیے وہ سمجھتے ہیں یہ کوئی فائدہ مند بات نہیں ہے، کیونکہ ہمیں نظر کچھ نہیں آ رہا۔ نظر تو آتا ہے کہ تم خیر و عافیت سے اپنے گھر آ گئے ہو، تمہاری فیملی محفوظ ہے، تمہارے بچے محفوظ ہیں، لیکن نہیں، ان کے لیے منافع بخش چیز یہی ہے کہ جو پیسوں کی شکل میں ہو، درہم و دینار ڈالر کی شکل میں ہو، جو ان کی پراپرٹی اور جائیداد کی شکل میں ہو، اسی کو وہ کامیابی سمجھتے ہیں۔ اس کو کامیابی نہیں سمجھتے کہ رب تعالیٰ تمہیں بیماری سے محفوظ رکھے گا، تمہیں عذاب سے محفوظ رکھے گا، تمہیں تکلیفوں سے محفوظ رکھے گا، تمہاری زندگی میں برکت ہوگی، تمہاری اولاد جو ہے وہ بچ جائے گی، تمہاری فیملی محفوظ ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں تمہیں رکھے گا، اور تم جو ہے نا نیکی کرو گے تو اللہ کے محبوب بندے بن جاؤ گے، اس کی طرف کوئی خیال نہیں۔ اسی طرح دیکھیے حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر اس میں نہیں آیا، لیکن حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر بھی عذاب آیا، اور وہ دو قوموں کے، مدین کے اور بان والوں کے وہ نبی تھے، دو قوموں کی طرف آپ نبی تھے۔ آپ خطیب الانبیاء کہلاتے ہیں، آپ کی تقریر بڑی زبردست ہوا کرتی تھی، بڑے اچھے مقرر تھے آپ۔ آپ کی قوم کا کیا پرابلم تھا؟ وہ مکس اپ کرتے تھے چیزوں میں، ٹھیک ہے نا، یعنی جب مرچیں بیچتے تو اس کے اندر وہ کیا ہے، اس کا بورا، اس کا جو ہے نا چنے کے چھلکے، ان کو پیس کر ملا دیتے۔ میں مثال دے رہا ہوں، ہاں جی۔ جب وہ کوئی اور چیز دودھ بیچتے تو کیا کرتے؟ دودھ میں پانی ڈالتے یا پانی میں دودھ ڈال دیتے، ہاں جی، یعنی مکس کرنا، اور جو ہے نا ڈنڈی مارنا۔ وزن کیا نا تو لیتے ہوئے زیادہ لیتے اور دیتے ہوئے کم دیتے۔ اس لیے سورت نازل ہوئی، یہ آیت کریم جو ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس، ہاں جی، ویل ہے ان لوگوں کے لیے جو زیادہ اور کم تولتے ہیں، یعنی لیتے ہیں زیادہ، دیتے ہیں زیادہ۔ اور یہ اب یہ مرض اس قوم میں نہیں ہے، ہاں جی، کون سا ایسی فعل ہے جو پہلی قوموں میں تھا اور اس قوم میں نہیں ہے؟ ہاں جی، کیا بدکاری اس قوم میں نہیں ہے؟ کیا قوم لوط کا عمل اس قوم میں نہیں ہے؟ کیا ملاوٹ کا عمل اس قوم میں نہیں ہے؟ کیا انبیاء کی توہین جو ہے اس قوم میں نہیں ہے؟ کون سا فعل عمل ہے جو ان قوموں میں تھا اور اس میں نہیں ہے؟ یہ ویل للمطففین صاحب غور سے دیکھیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ
لیتے زیادہ تھے دیتے کم ہیں۔ اس کا ایک یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی عزت زیادہ چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں جب میں آؤں تو لوگ میرے لیے کھڑے ہو جائیں، جب میں آؤں تو لوگ میرے ہاتھ چومیں، جب میں آؤں تو لوگ میرے انتظار میں بتائیں کہ فلاں حضرت صاحب آئے ہیں جی، فلاں چودھری صاحب آئے ہیں، یہ ہمارے علاقے کے بڑے سردار ہیں جی، بڑے نیک ہیں ماشاءاللہ، یہ ان سے ہی ساری قوم کی زینت ہے، ان سے ہی ہمارے محلے کی رونق ہے، ان کی ہمارے شہر کی رونق ان سے ہے۔ آپ یہ سننا چاہتے ہیں نا؟ ہاں جی، لیکن جب دوسرا آدمی آئے تو آپ اس کو یہ القاب نہیں دینا چاہتے، کہتے ہیں کہ ہماری تعریف ہو، قاری صاحب ہماری تعریف ہو، اس کا کوئی نام نہ لے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ویل للمطففین ہے کہ جب تم لیتے ہو تو چاہے جنس زیادہ لیتے ہو، فصل زیادہ لیتے ہو، منافع زیادہ لیتے ہو، پیسے زیادہ لیتے ہو، دیتے ہوئے تم ان کو کم دیتے ہو، تو یہ صرف جنس اور ان چیزوں میں نہیں ہے، اپنی عزت اور رسپیکٹ میں بھی کہ تم لوگوں سے اپنی عزت زیادہ کرانا چاہتے ہو اور تم لوگوں کو ہاتھ سلام دیتے ہو تو 2 انگلیوں سے دیتے ہو، ہاں جی، پورا ہاتھ پہ نہیں ملاتے ہو۔ تو یہ قرآن کریم فرقان حمید تو آپ کو واضح ہر چیز کی مثال دیتا ہے کہ تم جیسے کسی کے ساتھ اپنی عزت چاہتے ہو اس کو بھی اتنی عزت دو۔ تو یہ ساری قوموں کا حال جو ہے نا قرآن مجید نے اتنی صورتوں میں کہ آپ کوئی بھی صورت اٹھائیں اس میں ان نبیوں کا ذکر ہے، ان کی قوموں کا ذکر ہے، تو کیا فرمایا کہ عبرت حاصل کرنے کے لیے ان انبیاء اور ان کی قوموں کا ذکر ہم بار بار آپ کو کر رہے ہیں کہ ان سے عبرت حاصل کرو۔ تم روز سفر میں ان کے علاقے سے گزرتے ہو، ادھر جاتے ہو، تو تم اپنا خیال کرو کہ تم بھی وہی کام کر رہے جو وہ قومیں کیا کرتی تھی، تو جیسے وہ ہلاک ہوگی تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے۔ آگے فرمایا وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور آسمان کو ہم نے ہاتھوں سے بنایا اور بے شک ہم وسعت دینے والے ہیں۔ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا، اور زمین کو ہم نے فرش کیا، فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اور ہم بہت اچھے بچھانے والے ہیں۔ فرمایا ہم نے آسمان کو اپنا ہاتھوں سے بنایا۔ ہاتھوں سے مراد جو ہے بے عید ہاتھ کو کہتے ہیں، لیکن اس کا معنی مرادی کیا ہے کہ ہم نے آسمانوں کو بنایا اپنی قوت سے، اپنی طاقت سے۔ ہاتھ کا یہ مطلب ہے، ہاں جی، میرے ہاتھ بڑے مضبوط ہیں، کیا کہتے ہیں؟ میرے ہاتھ بڑے مضبوط ہیں، چاہے اس کے ہاتھ کمزور بھی ہوں دیکھنے میں، لیکن ہاتھ مضبوط کا کیا مطلب ہے کہ میرے پاس بڑے سورسز ہیں، میں بڑا طاقتور انسان ہوں، یہ مطلب ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی عید جو ہے نا فرمایا، یہ میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ متقدمین اور متاخرین کا علماء کا اس میں اختلاف ہے۔ پہلے علماء جو متقدمین ہیں، پہلے علماء پہلی صدیوں کے، وہ کہتے ہیں کہ عید سے مراد ہاتھ ہے اللہ کا، وجہ سے مراد چہرہ ہے اللہ کا۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ پاؤں اور جس کا ذکر جیسے کیا ہے وہی مراد ہے، لیکن جو اس کی شان کے لائق ہے۔ جو پچھلے علماء متاخرین جن کو بولتے ہیں وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ اس طرح تو غیر مسلم ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ ان کے رب کے ہاتھ پاؤں ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے، اس سے معنی مرادی ہے کہ اس سے طاقت مراد ہے، اس سے ہاتھ مراد نہیں ہے، اس سے طاقت مراد ہے، عزت مراد ہے، رسپیکٹ مراد ہے، قوت مراد ہے۔ تو انہوں نے اس کا معنی کیا، اس کا مفہوم نکالا، تو یہ متقدمین متاخرین میں ہے۔ تو اگر اس کا معنی آپ یہ کریں وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ، تو ایک ترجمہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اللہ نے آسمان کو بنایا اپنے ہاتھوں سے، لیکن معنی کیا کریں گے، مفہوم کیا لے گا کہ اپنے طاقت سے، اپنی قدرت سے اس نے بنایا۔ یا معنی اس کا آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہاتھ معنی نہ کریں اور کہیں وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اپنی طاقت اور قوت سے بنایا۔ ہاتھ کا معنی آپ طاقت ہی کر دیں شروع سے، یا اگر ہاتھ کریں گے تو معنی وہی ہوگا کہ اس نے طاقت سے بنایا۔ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم وسعت دینے والے ہیں۔ وسعت دینے والے کا کیا مطلب کہ اب دیکھیں، آپ جہاں تک چلے جائیں نا آپ کو زمین نظر آئے گی، جہاں تک چلے جائیں آسمان ہی آسمان نظر آئے گا، لیکن آسمان کو فرمایا کہ ہم وسعت دینے والے ہیں۔ تو پورا آسمان جو ہے زمین کو کور کیے ہوئے، تو زمین اس آسمان کے نیچے ایسے لگتی ہے
جیسے ایک انگوٹھی جو ہے ایک جنگل میں پڑی ہو، جنگل بہت بڑا ہے، انگوٹھی چھوٹی ہے، تو جیسے انگوٹھی جنگل میں پڑی ہو یا میدان میں پڑی ہو، یہ زمین آسمان کے نیچے ایسے لگتی ہے۔ تو ہم نے وسعت دینے والے ہیں کہ ہم نے آسمان کو زیادہ وسیع بنایا، ایک یہ معنی ہے۔ اور وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا، اور ہم نے زمین کو بچھایا، فرش بنایا۔ فرش بنایا کہ جیسے آپ فرش پر بیٹھتے ہو، ہم نے زمین کو نہ تو اتنا پتلا بنایا کہ پانی کی طرح آپ بیٹھ رہے ہیں تو آدھے ڈوب جائیں، آپ جب بیٹھے تھے یہاں تک آپ پانی میں ڈوب جائیں، ایسا بھی نہیں کیا۔ ہم نے زمین کو ایسا بنایا کہ آپ بالکل سکون سے، آرام سے آپ اس پر بیٹھ سکتے ہیں، آپ لیٹ سکتے ہیں، آپ چل سکتے ہیں، آپ کام کر سکتے ہیں۔ نہ ہم نے زمین کو لوہے اور پتھر کا بنایا سارے زمین کو کہ آپ کے لیے چلنا دشوار ہو جائے، آپ کے لیے بیٹھنا دشوار ہو جائے، آپ کے لیے اس کو استعمال کرنا دشوار ہو جائے، بلکہ فرمایا وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا، ہم نے زمین کو فرش بنایا، فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، ہم کتنا اچھا بچھانے والے ہیں۔ ہاں جی، ہم کتنا اچھا بچھانے والے۔ حالانکہ زمین جو ہے یہ بالکل گول نہیں ہے، یہ انڈے کی طرح بیضوی شکل جس کو بولتے ہیں نا، بیض، انڈا بالکل گول نہیں ہوتا، انڈا تھوڑا سا لمبا ہوتا ہے اور گولائی میں ہوتا ہے۔ تو زمین بیضوی شکل میں ہے، انڈے کی شکل میں ہے، بالکل گول نہیں ہے جیسے گیند ہوتا ہے۔ تو جو بیضوی شکل میں ہے اس پر بھی انسان کا بیٹھنا چلنا مشکل ہوتا ہے، لیکن چونکہ وہ فرماتا ہے کہ ہم نے زمین کو بچھایا، فرش آپ کے لیے بنایا، تو آپ اس کے اندر پھسلتے نہیں ہیں کہ آپ بیٹھیں تو آپ کا آدھا ایسے آپ جھک جائیں، دوسری طرف جھک جائیں، بلکہ آپ سکون سے آپ بیٹھ سکتے ہیں جیسے آپ بیٹھے ہیں۔ ہاں جی، اگر آپ کو ڈر ہو کہ جی انڈے کی طرح زمین گول ہے یا گیند کی طرح گول ہے تو آپ جو ہے اپنے سہارے دے کر بیٹھیں کہ آپ کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ لیکن فرمایا کہ ہم نے زمین کو فرش بنایا تاکہ آپ سکون کے ساتھ، آرام کے ساتھ سو سکیں، بیٹھ سکیں، چل سکیں اور اس کو استعمال میں لا سکیں۔ فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، تو ہم کتنا اچھا فرش بچھانے والے ہیں۔ پھر جو ہے نا فرمایا ہم نے اس کو فرش بنایا، زمین کو فرش بنایا اور ہم اچھا بچھانے والے ہیں۔ زمین اور آسمان میں فرق ہے۔ قرآن مجید میں کئی ایک آیات جاتی ہے، سورت وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا۔ آسمان کا آتا ہے کہ ہم نے اس کو اوپر اس کے چھت بنایا۔ آسمان کا جہاں ذکر آتا ہے وہاں چھت کا ذکر ہے۔ وَرَفَعَ سَمْكَهَا، اس کو چھت کے معنوں میں آتا ہے کہ اوپر ہے۔ اور زمین کے بارے میں جو آتا ہے کہ زمین کو نیچے فرش بنایا، اور وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، زمین کی بھی کئی قسمیں بیان فرمائیں کہ زمین، جس سے قرآن مجید کی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین کام بھی ہوتی ہے، بڑھتی بھی ہے۔ کام کیسے؟ یعنی ایک دفعہ زمین ہے، دریا گزرا، اس نے اس کو ڈھا لگائی اور زمین جو ہے دریا برد ہو گئی، سمندر آ گیا وہاں، اور جو ہے نا پھر اس کے بعد وہی زمین دوسری طرف نکل گئی۔ تو ایک طرف زمین تھی وہ ختم ہو گئی، پھر دوسری طرف نکل آئی۔ زمین کم ہوتی زیادہ ہوتی رہتی ہے۔ جیسے آپ کی مثال آپ اجاز صاحب سے پوچھ سکتے ہیں، ان سے پوچھیں کہ بڈھا دریا کہاں تھا اور اب راوی کہاں ہے نا مثال۔ تو بڈھا دریا پہلے جو تھا وہ داتا صاحب کے قریب بہتا تھا، داتا صاحب اس دریا کے کنارے تھے۔ اب اتنی صدیاں گزر گئیں، اب وہ بڈھا دریا جو ہے اس کی نشانی موجود ہے کہ یہ بڈھا دریا ہے۔ ہاں جی، یعنی کبھی یہاں دریا ہوتا تھا اور یہ زمین دریا برد ہو گئی، اس کے بعد دریا پیچھے ہٹتا گیا۔ اب جہاں راوی بہتا ہے اب جو ہے راوی اور جگہ چلا گیا، پچھلی زمین نکلے۔ تو زمین جو ہے ایک کم ہوتی ہے، زیادہ ہوتی رہتی ہے، لیکن آسمان کم زیادہ نہیں ہوتا۔ جیسے چھت ہے نا، چھت کو آپ نہیں چھیڑتے۔ زمین میں آپ کبھی یہاں سے کھود لیتے، کبھی یہاں سے کھود لیتے، کبھی یہاں سے کھود لیتے، اس کو استعمال کر لیں۔ یہاں چولہا بنا لیا، یہاں کمرہ بنا لیا، اس کو گرا دیا، پھر یہاں بیٹھک بنا لی۔ تو زمین میں رد و بدل ہوتی ہے، ہاں جی، لیکن آسمان میں، چھت میں نہیں ہوتی، چھت محفوظ ہوتی۔ اس طرح آسمان کو اللہ نے چھت فرمایا اور زمین کو فرش فرمایا۔ یہ بھی اس کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور پھر ہم نے ہر چیز کے دو جوڑ بنائے۔
لعلکم تاکہ تم دھیان کرو، تم نصیحت حاصل کرو۔ ہر چیز کے دو جوڑ بنائے۔ اس کی ہم نے کئی دفعہ تفسیر کی ہے، اس کے دو معنی ہیں۔ یا تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے ہر چیز کی دو صنفیں بنائیں، دو قسمیں بنائیں، دو قسمیں بنائیں۔ جیسے اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے اس چیز کی دو قسمیں بنائیں۔ جیسے آپ کہتے ہیں زمین آسمان، کہتے ہیں نا، یہ دو قسمیں ہیں جو اکٹھا آپ بول سکتے ہیں، زمین اور اس کے مقابلے میں آسمان۔ دن رات، آپ یہ اکثر بولتے ہیں، کبھی آپ نے ایک لفظ نہیں بولا تھا، دن رات۔ دن جو ہے اس کے مقابلے میں رات ہے۔ نر مادہ، ہاں جی، یہ بھی آپ بولتے ہیں۔ چاند سورج آپ بولتے ہیں۔ آپ گرمی سردی بولتے ہیں، بحر و بار بولتے ہیں، سمندر اور خشکی، ہاں جی، میدان و پہاڑ بولتے ہیں۔ آپ جن و انس بولتے ہیں، ایمان اور کفر بولتے ہیں، سعادت و شقاوت بولتے ہیں، حق اور باطل بولتے ہیں، موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، موت اور زندگی بولتے ہیں، ہاں جی، دایاں بایاں بولتے ہیں، فقیری امیری، امیری فقیری بولتے ہیں آپ، ہاں جی۔ تو اب یہ ساری جب چیزیں بولتے ہیں نا، تو یہ دو صنفیں ہیں۔ رب فرماتا ہے کہ ہم نے ہر چیز کی دو صنفیں بنائی ہیں۔ اسی طرح اس کی اور بھی بڑی مثالیں ہیں، جیسے ہم روشنی تاریکی بولتے ہیں، ہاں جی، ایمان و کفر بولتے ہیں، یا جن و انس بولتے ہیں۔ اس کے علاوہ سہل و جبل بولتے ہیں، پہاڑی علاقہ اور میدانی علاقہ، اس کو بولتے ہیں۔ نور و ظلمات بولتے ہیں، جنت دوزخ بولتے ہیں، کڑوا میٹھا بولتے ہیں، اچھا برا بولتے ہیں، اونچا نیچا بولتے ہیں، ہاں جی، اور روشنی تاریکی بولتے ہیں، متحرک و ساکن بولتے ہیں، عالم اور جاہل بولتے ہیں، عقل مند اور بیوقوف بولتے ہیں۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ایک دوسرے کے مقابلے میں ہیں۔ فرمایا کہ یہ ہے جو رب تعالیٰ فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کی دو صنفیں بنائی ہیں۔ لیکن وہ چیزیں ہیں، ایک بات یاد رکھیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ آپ رات دن تو بولتے ہیں، لیکن کبھی اور رات دن اکٹھا نہیں ہو سکتا۔ آپ روشنی اور تاریکی تو بولتے ہیں، لیکن روشنی اور تاریکی ایک جگہ اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ آپ عالم اور جاہل تو بولتے ہیں، لیکن عالم اور جاہل دو اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ آپ خشکی اور تری تو بولتے ہیں، لیکن آپ اس کو اکٹھا نہیں کر سکتے۔ آپ بحر و بر بولتے ہیں، یعنی خشکی جنگل اور دریا، لیکن وہ بحر و بر اکٹھا نہیں ہو سکتے اس میں۔ آپ اونچا نیچا بولتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ وہ چیز اونچی بھی ہو نیچی بھی ہو، اونچا اور ہے نیچا اور ہے۔ دائیں بائیں بولتے ہیں، ہاں جی، یہ فوق تحت بولتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں، یہ دو قسمیں، لیکن اس میں تعدد ہے۔ اس میں کیا ہے؟ تعدد ہے، یعنی اس میں ایک سے زیادہ چیزیں ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے سے ضدیں ہیں۔ فرمایا ہم نے دو چیزیں بنائیں، اور اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس مخلوق کو زیادہ کرنے کے لیے نر اور مادہ بنائے، یعنی ہر چیز میں نر اور مادہ بنائے۔ ایک یہ معنی بھی اس کا ہے۔ جیسے جانوروں میں دیکھیں نر اور مادہ ہے، انسانوں میں دیکھیں نر اور مادہ ہے، تو یہ کس کے لیے؟ تاکہ ان میں افزائش ہو، نسلیں بڑھیں آگے۔ اور یہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر چیز میں یہ بنایا۔ اب یہ درختوں میں بھی ہے، جیسے آج کل سائنس نے یہ ترقی کر کے یہ بات تحقیق کی ہے کہ درختوں اور پتھروں میں بھی نر اور مادہ ہے۔ درختوں اور پتھروں میں بھی نر اور مادہ ہے۔ ایک درخت اگر دور ہے وہ نر ہے، اور مادہ درخت دور ہے، لیکن ان کے ملاپ کا کیا طریقہ ہے کہ ہوا چلتی ہے، وہ نر درخت سے ہوا ٹچ کر کے جب مادہ درخت کے پاس پہنچتی ہے تو مادہ درخت کا پھل جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ جیسے عورت حاملہ ہو جاتی ہے، جیسے مادہ حاملہ ہو جاتی ہے، تو یہ جو ہے نا رب فرماتا ہے کہ ہم نے ہر چیز میں رکھا، پتھروں میں بھی رکھا۔ اور اس کا طریقہ کیا بنایا ہے کہ جہاں قرآن مجید میں آیا، ہمارے درس میں گزر چکا ہے کہ ہوائیں بھاری ہو جاتی ہیں، یعنی ہوا جب نر درخت کے ساتھ سے یا پتھر سے ٹچ کر کے گزرتی ہے تو وہ بھاری ہو جاتی ہے، اور جب مادہ کے پاس پہنچتی ہے تو اس کو وہ اس کا فیض دیتی ہے، اور وہ درخت جو ہوتا ہے وہ پھل زیادہ دینا شروع کر دیتا ہے، جو مادہ درخت ہوتا ہے۔ اب یہ معنی، اب لعلکم تذکرون، فرمایا کہ تاکہ تم دھیان کرو۔ اس کے اندر کیا نقطہ پوشیدہ ہے
کہ یہ اللہ نے اپنی مخلوق میں یہ رکھا ہے تعدد، کہ دو چیزیں ہیں کہ گرمی ہوگی تو سردی نہیں ہوگی، سردی ہوگی تو گرمی نہیں ہوگی، مادہ ہوگا تو نر نہیں ہوگا، نر ہوگا تو مادہ نہیں ہوگا۔ تو یہ دو چیزیں جو ہے نا، جیسے اونچا نیچا دائیں بائیں، یہ تعدد ہے، لیکن جس نے یہ پیدا کیا اس کے اندر تعدد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں یہ دو نہیں ہے، اس کے اندر وحدانیت ہے، یعنی وہ واحد ہے، وہ واحد ہے، اس کے اندر وہ چیز نہیں ہے۔ لیکن یہاں علماء نے بڑی خوبصورت بات کی، جو منطقی فلسفی علماء ہیں نا، انہوں نے بڑی خوبصورت تفسیروں میں بات کی ہے، جس کی شاید آپ کے لیے وہ مناسب نہ ہو، سمجھ نہ آئے۔ مثال کے طور پر کس نے کہا جی کیسے کہتے ہو کہ جی رب تعالیٰ کے اندر نہیں ہے؟ رب تعالیٰ غفار بھی ہے، قہار بھی ہے۔ ہاں جی، رب تعالیٰ غفار بھی ہے، بخشنے والا بھی ہے، اور قہر کرنے والا بھی ہے۔ وہ ستار بھی ہے، جبار بھی ہے، وہ پردے پوشی کرنے والا بھی ہے، اور سختی جبر کرنے والا بھی ہے۔ ہاں جی، تو یہ تم جو ہے نا ساری رب تعالیٰ کی صفات میں بھی یہ چیزیں موجود ہیں، دو ہیں، تم کیسے کہتے ہو تعدد نہیں ہے؟ تو اس کا جواب بھی دیا انہوں نے کہا دیکھیں ہم نے یہ کہا ہے کہ وہ جمع نہ ہو سکے، گرمی اور سردی جمع نہیں ہو سکتی، دن اور رات جمع نہیں ہو سکتا، تو فوق اور تحت جمع نہیں ہو سکتا، یمین و یسار جمع نہیں ہو سکتا، لیکن رب تعالیٰ کی ذات میں قہاری اور جباری جمع ہے۔ ہاں جی، وہ ایک ہی وقت میں قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، ایک ہی وقت میں ستار بھی ہے، غفار بھی ہے، ایک ہی وقت میں رؤوف بھی ہے، رحمان اور رحیم بھی ہے۔ یعنی اس کے اندر تعدد نہیں ہے۔ تعدد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ایک ہی وقت میں ایک چیز ہو، دوسرے وقت اس میں جمع نہ ہو سکے، لیکن رب تعالیٰ میں تعدد نہیں ہے، وہ ساری صفات اس میں جمع ہے، وہ ایک ہی وقت میں ساری صفات کا مالک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی وحدانیت ثابت کرنے کے لیے فرمایا کہ اللہ کے اندر تعدد نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ ہاں جی، افلا تذکرون، تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو کہ تم کس کو ماننے والے ہو؟ ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین، بھاگو اللہ کی طرف، بھاگو بے شک اللہ کی طرف، بے شک میں تمہیں میں اس کی طرف سے تمہارے لیے صریح ڈرانے والا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یعنی اللہ نے فرمایا ففروا الی اللہ، تم اللہ کی طرف بھاگو۔ کیا گناہ کرتے ہو تو توبہ کر کے اللہ کی طرف بھاگو، برے کام کرتے ہو تو چھوڑ کر اللہ کی طرف بھاگو، اگر تمہارے بد کرداری ہے تو ان کو چھوڑ کے اللہ کی طرف بھاگو، اگر تم گمراہی میں مبتلا ہو تو گمراہی کو چھوڑ کر توبہ کر کے اللہ کی طرف بھاگو، اگر تم برے کام کرتے ہو تو ان کو چھوڑ کر اللہ کی طرف بھاگو، اگر تمہارے عقائد اچھے نہیں ہیں تو ان عقائد کو چھوڑ کر ایک عقیدہ لے کر اللہ کی طرف بھاگو۔ انی لکم منہ نذیر مبین، حضور آگے فرمایا، یہ حضور کا جملہ فرمایا، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے ڈرانے والا، کھلا ڈرانے والا ہوں، میں ڈرانے والا ہوں، بھاگو اللہ کی طرف، میں تمہیں ڈرانے والا ہوں۔ دو جملے ہیں، بھاگو اللہ کی طرف، میں تمہیں ڈرانے والا ہوں۔ اگلا دیکھو، وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اور اللہ کے ساتھ اور معبود نہ ٹھہراؤ، اللہ کے ساتھ اور معبود نہ ٹھہراؤ، انی لکم منہ نذیر مبین، میں تمہارے لیے کھلا ڈرانے والا ہوں۔ دو جملے ہیں نا، اللہ کے ساتھ معبود نہ ٹھہراؤ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے؟ کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، اللہ ہی معبود برحق ہے، یہ ہے لا تجعلوا مع اللہ الہ آخر، اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ بناؤ، لا الہ کوئی معبود نہیں، لا الہ، لا تجعلوا مع اللہ الہ آخر، اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہ بناؤ، یہ پہلا جملہ ہے لا الہ الا اللہ کا۔ اور انی لکم منہ نذیر مبین، میں تمہیں ڈرانے والا ہوں ان سب چیزوں سے کھلا، یہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ ہاں جی، یعنی اس آیت میں دیکھو، ایک جملے میں توحید ہے کہ اللہ کی طرف بھاگو، دوسرے میں رسالت ہے کہ میں تمہیں اللہ کی طرف سے میں تمہیں ڈرانے والا ہوں، وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اس میں توحید ہے لا الہ الا اللہ، اور انی لکم منہ نذیر مبین، اس میں رسالت ہے کہ میں تمہیں جو ہے ڈرانے والا ہوں۔ تو جب تک توحید اور رسالت یہ دو جملے جمع نہ ہوں، ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ تو یہ آیت جو ہے یہ دلالت کرتی ہے اس بات کی کہ ہمارا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا تجعلوا مع اللہ الہ آخر، یہ لا الہ الا اللہ ہے، اور انی لکم منہ نذیر مبین، یہ محمد الرسول اللہ ہے۔ وفروا الی اللہ، ساری گمراہیاں چھوڑ کر
سارے بدعقیدی چھوڑ کر اللہ کی طرف آؤ. یہ لا الہ الا اللہ انی لکم منہ نذیر مبین، میں یہ محمد رسول اللہ ہے کہ میں ہی تمہیں ڈرانے والا ہوں. ہاں جی. اسی طرح قرآن مجید میں بھی آتا ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، یہ کلمے کا پہلا جز ہے. اور سورہ فتح کی آخری آیت محمد الرسول اللہ، یہ اس کی دوسری جز ہے. تو گویا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی کلمے کے دونوں جز موجود ہیں. كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ. اللہ فرماتا ہے، یہ پیچھے آپ مثالیں سن کے آؤ نا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو تھی، یعنی جو فرعون تھا اس کی قوم جو تھی، اس نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام میرے مقابلے میں آئے، یہ ساحر ہے یا مجنون ہے. اسی طرح باقی قوموں کا ذکر جو ہوتا ہے کئی صورتوں میں آیا، ان سب نے کہا اپنے اپنے نبی اور رسولوں کو کہ وہ ساحر ہے یا مجنون ہے. اللہ فرماتا ہے میرے محبوب آپ فکر مند نہ ہوئیے، آپ یہ خیال نہ کیجئے کہ یہ آپ کو کیا کہہ رہے ہیں. کذالک ما اتی الذین من قبلہم من رسول، یوں ہی جب ان سے اگلوں کے پاس، یعنی پہلی امتوں کے پاس جب کوئی رسول تشریف لایا، الا ان قالوا، تو یہ یہی بولے ساحر و مجنون، کہ یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے. ہاں جی. تو محبوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ تسلی دیتا ہے کہ یہ جتنی قومیں پہلے گزری ہیں، یہ ان کے اپنے نبیوں کو جب ان کے پاس آتے تو ان کو ساحر اور مجنون کہتے. تو آپ کو بھی یہ کہہ رہے ہیں تو آپ اس بات سے پریشان نہ ہوں. اتواصو بے، یعنی اتواصو حمزہ جو استفہام کا ہے، کیا مطلب کہ کیا ایسا نہیں لگتا کہ یہ پہلے مرنے والے جو ہے یہ پچھلے آنے والوں کو یہ وصیت کر کے گئے کہ ہم یہ کہتے تھے تم بھی یہی کہنا. یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا نا ساحر و مجنون، پہلی قوموں نے کہا ساحر و مجنون، اور یہ کفار مکہ بھی انہوں نے حضور کو کیا کہا؟ یہی کہا نا ساحر و مجنون. تو اللہ فرماتا اتواصو بے، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ جو پہلے مرنے والے ہیں یہ ان کو وصیت کر کے گئے ہوں کہ ہم یہ کہہ کے گئے تھے تم بھی یہی کہنا. ہاں جی. حالانکہ یہ بات نہیں ہے، یعنی ان کا زمانہ اور تھا، ان کا زمانہ اور ہے. انہوں نے ان کو نہیں دیکھا، انہوں نے ان کو نہیں دیکھا، تو وصیت کیسی ہوگی؟ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ لگتا ایسے ہی ہے کہ جیسے انہوں نے وصیت کی ہو اور ان بڑوں کی یہ بات دہرا رہے ہوں. لیکن آگے فرمایا بل اضراب کے لیے، یعنی وہ بات نہیں ہے کہ وصیت کر کے گئے. عربی میں بل اضراب کے لیے تھا، بلکہ نیا جملہ ہے. کیا مطلب؟ کہ بل ہم قوم طاغون، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ وہ بھی گمراہ تھے، یہ بھی گمراہ ہے. ہاں جی. جو مین چیز کامن ان میں ہے وہ وصیت والی نہیں ہے کہ ان کو وصیت، کیونکہ وصیت تو تب کرتے جب وقت ہے، تو ایک ہوتا زمانہ، ایک ہوتا ایک دوسرے کو دیکھ لیتے. وصیت نہیں کی. مشترکہ چیز کیا ان میں اور ان میں کہ وہ بھی گمراہ تھے، سرکش تھے، یہ بھی سرکش اور گمراہ ہیں. اس وجہ سے انہوں نے بھی کہا اپنے نبیوں کو ساحر و مجنون، اور انہوں نے بھی کہا ساحر و مجنون. بل ہم قوم طاغون. اللہ فرماتا ہے میرے محبوب یہ آپ کو ساحر اور مجنون کہتے ہیں، شاعر کہتے ہیں، اور آپ کو مختلف قسم کے الزام لگاتے ہیں، آپ کی بات کا انکار کرتے ہیں. فتول عنہم، ان سے منہ پھیر لو، ان سے ان کو منہ نہ لگاؤ، دفع کرو ان کو چھوڑ دو. ہاں جی. فما انت بملوم، تمہیں کچھ الزام نہیں ہوگا. یعنی آپ نے اتنی تبلیغ کی جیسا تبلیغ کرنے کا حق ہے. آپ نے اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال کر، آپ کو اپنے آپ کو مشکل میں ڈال کر، آپ نے زخم کھا کر، تکلیفیں اٹھا کر، ہاں جی، بھوک برداشت کر کے، ہجرت کر کے آپ نے تبلیغ کا حق ادا کیا. اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو آپ پر کوئی الزام نہیں ہے، ہم ان سے نبڑ لیں گے. آپ کیا کرو؟ فتول عنہم، ان سے اپنا چہرہ پھیر لو. صاحب تفسیر بغوی
انہوں نے لکھا کہ جب مفسرین کے حوالے سے کہ جب نبی کریم علیہ السلام پر یہ آیت نازل ہوئی نا فتولی عنہم، کہ اللہ نے فرمایا کہ ان کافروں سے اپنا چہرہ پھیر لو، تو صحابہ ڈر گئے، صحابہ ڈر گئے کہ اللہ نے حکم فرمایا ہے اپنے محبوب کو کہ ان سے چہرہ پھیر لو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اللہ کا عذاب آنے والا ہے اور ان کو یہ سارے ہلاک ہو جائیں گے، اور اب وہی بند ہو گئی ہے۔ جب کہا نا فتولی عنہم، ان سے چہرہ پھیر لو، ہمیں ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہاں جی، اور آپ کو کوئی ملامت نہیں ہے، آپ ان سے چہرہ پھیر لو، ان کے قطع تعلق کر لو، درگزر ان کو چھوڑ دو بالکل۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہم ڈر گئے سارے کہ اب وہی بند ہو جائے گی، اب وہی نہیں آئے گی، اب وہی کی جگہ عذاب آئے گا اور یہ قوم تباہ ہو جائے گی۔ تو ہم ڈر گئے اور ڈرے رہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کہ رب نے فرمایا کہ تم ان سے چہرہ پھیر لو اور تم پر کچھ الزام نہیں ہے، ہم ان سے نبٹ لیں گے۔ ہم ڈر گئے۔ پھر دوسری آیت نازل ہوئی وذکر، اور سمجھاؤ، نصیحت کرو۔ دوسری آیت نازل ہوئی وذکر، اے محبوب ان لوگوں کو سمجھاؤ، ان کو نصیحت کرو۔ فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، کہ سمجھانا مسلمانوں کو، مومنوں کو فائدہ دیتا ہے۔ جب یہ آیت ہے تو پھر صحابہ پھر خوش ہو گئے کہ اب اللہ نے کیا فرمایا کہ اے محبوب ان کافروں سے چہرہ پھیر لو، ان سے بات نہ کرو، کیونکہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، آپ پر ان کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا جائے گا۔ جیسے قرآن مجید میں کئی دفعہ آیا کہ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ ایمان لائے یا نہیں لائے، بلکہ آپ کیا کرو، آپ سمجھاؤ ان کو، آپ واضح و نصیحت ایسے کرو سمجھانے کے طریقے سے۔ کیوں کہ جو آپ کا سمجھانا ہے اس سے کس کو فائدہ ہوگا؟ مسلمانوں کو فائدہ ہوگا۔ یعنی جس کی قسمت میں رب نے ایمان لکھا ہے وہ آپ کی نصیحت کو سن کر ایمان لائے گا، اس کو بھی فائدہ ہو گیا، اور جو آلریڈی مسلمان ہیں آپ کی نصیحت کو سن کر ان کو بھی فائدہ ہوگا۔ تو اس لیے یعنی آپ کی نصیحت کا دو لوگوں کو فائدہ ہوگا، جو ایمان لانے والے ہیں، جن کی قسمت میں رب نے ایمان لکھا ہے ان کو بھی فائدہ ہوگا، اور جو مسلمان ہو چکے ہیں وہ بھی آپ کا نصیحت سن کر ان کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ تو فرمایا وذکر، سمجھاؤ، فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، کیونکہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ تو جن کی قسمت میں اللہ نے ایمان نہیں لکھا ان کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دیکھو نا، جتنے ابو جہل تھا اس کی قسمت میں ایمان نہیں تھا، ابو لہب کی قسمت میں ایمان نہیں تھا، یا عتبہ، عتیبہ، شیبہ ان کی قسمت میں ایمان نہیں تھا، آپ نے کتنا سمجھایا، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ لیکن جن کی قسمت میں ایمان تھا ان کو بھی فائدہ ہوا کہ وہ ایمان لے آئے، اور جو مسلمان تھے انہوں نے سنا، ان کو بھی فائدہ ہوا کہ حضور کی بات پر انہوں نے عمل کیا۔ تو پھر صحابہ خوش ہو گئے، فرمایا سمجھاؤ تاکہ تمہارے سمجھانے سے مسلمانوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو قرآن فہمی کی توفیق عطا فرمائے۔